اگرچہ بہت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دس از دی اونلی وے ٹو ایکسپریس یور ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن is to vote every once in 5 years. But we are going to talk about democracy at a greater length and try to understand what this concept really means. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گریک زبان کا لفظ ہے اور یہ انہوں نے اس کی سپیلنگ ہے ڈیموکریٹیا. ڈیموس کا مطلب ہے the people, عوام ہو گئی, یا ہم اپنی اردو کی زبان میں اس کو کہیں گے جمہور, اسی لیے اسی سے لفظ نکلتا ہے جمہوریت. اور کرٹیا کا مطلب ہے رول, یا کریٹوس رادر کا مطلب ہے ٹو رول. سو ڈیموکریسی کا مطلب اس طرح سے بن گیا رول آف دا پیپل. اب یہ بڑا براڈ قسم کا کانسیپٹ ہے اور اس کو کس طرح سے آپ مینیفیسٹ کرتے ہیں, اس کی کیا آپ اس کے کیا لوازمات نکالتے ہیں, کس طرح سے اس کو پورا کرتے ہیں, دیٹ ہیز ویریڈ فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی بٹ اینڈ فرام پیریڈ ٹو پیریڈ اینڈ فرام کنٹری ٹو کنٹری. مگر آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی سیاستدان ہو, چند لوگوں کے علاوہ واسٹ میجورٹی پبلک کی یہی کہے گی کہ یس آف کورس وی بلیو ان ڈیموکریسی. چاہے کوئی سوشلسٹ ہو, کمیونسٹ ہو, وہ بھی کہے گا آئی بلیو ان ڈیموکریسی. چاہے کوئی نیو لبرل کیپٹلسٹ ہو, وہ بھی کہے گا آئی بلیو ان ڈیموکریسی. کوئی رائٹ ونگ کا پولیٹیشین ہو تو وہ بھی کہے گا آئی بلیو ان ڈیموکریسی, وغیرہ وغیرہ. پورے اسپیکٹرم میں ایک طرح سے ڈیموکریسی کا لفظ چھا چکا ہے. چند ہی لوگ ہیں جو اب کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ٹھیک نہیں, جس طرح وہ علامہ اقبال کو کبھی کبھار کوٹ کر دیتے ہیں کہ جمہوریت میں لوگوں کو ناپا تولا جاتا ہے وغیرہ. کیا ہے وہ ایگزیکٹ شعر, مجھے ذہن سے بھول گیا ہے, کسی کو یاد ہے؟ تو تولا نہیں جاتا ناپا جاتا ہے ٹائپ کی بات نا. اور پھر وہ کہ بھائی جدا ہو دین سے, اگر کیا ہے وہ یار, سوری میرا آج تھوڑا سا سر میں کافی درد ہو رہی ہے. جدا ہو سیاست سے اگر دین, یا دین سے سیاست, تو بن جاتی ہے چنگیزی, وغیرہ وغیرہ. تو کچھ لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں جس کو ہم اکثر ریلیجس فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں, اگرچہ اقبال ہمسیلف از ناٹ اے ریلیجس فنڈامنٹلسٹ. مگر کچھ لوگ, بہت چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جمہوریت کے ہم مخالف ہیں. آج براڈلی اسپیکنگ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اینڈ یٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی لیو ان اے پیریڈ آف پروفاؤنڈ ڈسکنٹینٹ. ایون دو ایوری بڈی ایگریز کہ جمہوریت ہونی چاہیے, ایوری بڈی سیز ہم جمہوریت لے کے آئیں گے, مگر جمہوریت سے بھی کچھ ایک قسم کی بیزاری سی نظر آتی ہے, اگرچہ ایوری بڈی اسپاؤزز اٹ اینڈ سیز یس یہ ہونی چاہیے. سو پاکستان کے اندر تو آپ جانتے ہوں گے کہ جو لبرلز ہیں وہ اکثر کہتے ہیں جی سیکولرزم بھی ہونی چاہیے, لبرل ڈیموکریسی بھی ہونی چاہیے, پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم ہونا چاہیے. مگر یہ اتنی بھاری تعداد میں پاکستان میں کم سے کم موجود نہیں ہے. پاکستان میں لبرلز کی کوئی ایز سچ پولیٹیکل پارٹی تو نہیں ہے. سول سوسائٹی جو ہے وہ لبرلز کا پوائنٹ آف ویو کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اور جب یہ بیچارے کچھ انٹرنیٹ وغیرہ پہ لکھتے ہیں تو اکثر ان کو کافی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بٹ دا ورڈ ڈیموکریسی ہیز بیکم جسٹ لائک دا ورڈ جسٹس ٹوڈے. سو جس طرح ہر بندہ کہتا ہے جی ہم انصاف چاہتے ہیں, چاہے وہ تحریک انصاف سے ہو یا نہ ہو, اسی طرح ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم جمہوریت چاہتے ہیں. مگر انصاف کا معنی کیا ہے؟ واٹ ڈو یو مین وین یو سے وی وانٹ جسٹس؟ You know, one person could mean that we want social justice, another person could mean we want capitalism, somebody can say we want socialism, whatever the case is. Somebody else can say we want Sharia, that is justice, correct? تو اسی طرح ڈیموکریسی بھی ایک ایسا لفظ بن گیا ہے کہ ڈفرینٹ پیپل مین ڈفرینٹ تھنگس بائی اٹ. اور آپ کو یاد ہوگا وہ میرا پہلا لیکچر جس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو پولیٹیکل تھیوری میں مختلف کانسیپٹس ہیں لائک جسٹس, لائک ڈیموکریسی, ان کو ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طرح سے اس لیے ڈیفائن کرتے ہیں کیونکہ ان کے در حقیقت مختلف مفادات ہوتے ہیں, اور ان مفادات کو یا انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور ان انٹرسٹ کو وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں پولیٹیکل تھیوری میں. So naturally various contradictory interests all want to argue that they truly represent democracy and the other side does not. I leave it to you to judge کہ کون واقعی اس پہ کھڑا ہے کون نہیں کھڑا. But I really like this quotation as well as Abraham Lincoln himself. اس نے کہا تھا democracy is government by the people, for the people and of the people. لوگوں کی حکومت, لوگوں کے لیے حکومت, اور ایسی حکومت جو کہ لوگوں نے خود بنائی ہو. آف دا پیپل یعنی کہ لوگوں کی اپنی حکومت. اب جب بیچارے لبرلز کچھ لکھتے ہیں تو اکثر ان پہ یہ لان تان کی جاتی کہ لہ بڑا یا دیسی لنڈے کا لبرل کہتے ہیں نا, یہ آپ نے ٹویٹر پہ سنا ہوگا, آپ ہنس بھی رہے ہیں, تو یہ حقیقت ہے.
اب یہ بڑی مجھے دلچسپ ٹرم لگتی ہے لنڈے کا لبرل والی ٹرم. اکثر مجھے بھی لوگ یہ کہتے ہیں جاؤ سیکنڈ ہینڈ لنڈے کا لبرل ہے بڑا, اور میں بار بار ان کو ایکسپلین کرتا ہوں یار میں لبرل نہیں ہوں, میں تو کچھ اور ہوں, مگر بہرحال ڈزنٹ ورک وتھ دیم. بٹ اینی وے واٹ ڈز دس مین دیسی لنڈے کے لبرل؟ یہ جان لاک بھائی جان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, اوبیسلی یہ ولیتی لبرل ہیں, اور یہ آسمہ جہانگیر ہیں, اور ان کو اور ان کے فالوورز کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو دیسی لبرل ہے. تو لنڈے کا لبرل ہے کیا؟ سب سے پہلے تو جو لوگ لاہور سے تعلق نہیں رکھتے ان کو میں بتا دوں کہ لنڈا بازار جو ہے وہ ایک بڑی مزیدار جگہ ہے. فرینکلی اٹس امیزنگ. کتنے لوگ گئے ہیں لنڈا بازار؟ اچھا, کہ کپڑوں پہ میں غور کر رہا ہوں. لنڈا بازار از این امیزنگ پلیس, ریلوے اسٹیشن کے قریب ہے, آپ کو ضرور جانا چاہیے جو نہیں گئے لوگ. ایسی ایکسپلوریشن ہو جائے گی, ذرا سیکھ لیں گے کہ بھئی کیا معاملہ ہے. ریلوے اسٹیشن کے قریب یہ بازار ہے, جس تھوڑا سا ادھر سے نکر کی طرف آپ جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا. اور یہاں پہ سیکنڈ ہینڈ کپڑے بھی ملتے ہیں. اکثر تو بیسکلی یہ سیکنڈ ہینڈ کپڑوں کی چھوٹی چھوٹی اسٹالز ہیں بہت سارے, اور اگر آپ نے بھی اپنے کپڑے دینے ہیں, کوئی آپ نہیں رکھنا چاہتے تو آپ یہاں پہ بیچ سکتے ہیں. سستے بکتے ہیں مگر بہرحال. اور چیزیں بھی مل جاتی ہیں, جوتے بھی مل جاتے ہیں, ہینڈ بیگز بھی مل جاتے ہیں. اور بائی دا وے میں آپ کو سچی سے بتاتا ہوں کہ میرے وارڈروب میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو واقعی لنڈے کے کپڑے ہیں. اس لیے واقعی اگر کوئی لنڈے کا لبرل کیا تو آدھی بات تو درست ہو گئی اس کی. تو اور ڈرائی کلین کرانے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ لنڈے سے ہے. آپ کہیں سامان سے لندن ہے, آکسفورڈ اسٹریٹ ہے, کسی نے کچھ نہیں پتا چلنا. ٹھیک ہے نا. تو بڑا مہنگا لیا ہے, بہت مہنگا لیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں. ہینڈ بیگز بھی مل جائیں گے, آپ بڑی ساری چیزیں مل جائیں گی. جب میں نے لنڈے کو بازار کو پہلی دفعہ تب ڈسکور کیا جب مجھے پلیز کرنے کا شوق ہوا. تو پلیز میں آپ کو پتہ ہے نا مختلف کاسٹیومز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, تو اب ہم نئے تو نہیں بنوا سکتے تھے, دیٹ بی ٹو ایکسپینسو. تو ہم لنڈا بازار جاتے تھے ٹو بائی آل دیز کلوتھز دیٹ وڈ بی دا کاسٹیومز دیٹ وی وڈ یوز ان آ پلیز, اور اکثر لوگ یہ کرتے ہیں. اینی وے, سو آئیڈیا کیا ہے کہ اگر کوئی لنڈے کا لبرل ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ دیسی لبرل ہے, تو اس کا مطلب وہ سیکنڈ ہینڈ آئٹم کی طرح ہے. ریئل پروڈکٹ جو ہے وہ تو ولیتی ہے, اور یہ جو ہے یہ تو سیکنڈ ہینڈ پروڈکٹ ہے. اب دیکھیں نا, اکثر چیزیں جو ہماری زندگی میں ہیں وہ باہر سے بن کے آتی ہیں, اور ان کے چیپ ناک آفس بھی یہاں پہ ہوتے ہیں. اور آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ جو امپورٹڈ چیز ہے وہ کوالٹی میں معیاری ذرا بہتر ہوتی ہے. تو چاہے وہ فون ہو, ٹیلی فون ہو, یا وہ کپڑے ہوں, یا وہ گاڑی ہو, جو پاکستان میں بنتی ہے آپ جا کے مارکیٹ میں خریدتے ہیں, آپ کہتے ہیں میڈ ان پاکستان. نہیں, میڈ ان اٹلی. یس, گل بنی نا پھر. تو اکثر ہمارا امپریشن یہ ہے کہ جو دیسی چیز ہے وہ ذرا انفیریئر پروڈکٹ ہے, سیکنڈ ہینڈ پروڈکٹ ہے, اور جو ولایتی چیز ہے وہ واہ کمال چیز ہے. تو پھر ظاہری بات ہے ہمارا یہی نقطہ نظر لبرلز کے والے سے بھی ہوگا کہ اصل لبرل تو وہ ہیں جو کہ ویسٹ کے لبرلز ہیں, اور یہ تو ایویں چیپ قسم کی کاربن کاپیز ہیں, اور ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. ایسے ہی ہے نا. بٹ میں آپ کو عجیب سی بات کہانی سنانا چاہتا ہوں اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں ثابت بھی کروں گا, کہ انفیکٹ ویسٹرن لبرلز جو ہیں دے لیو مچ ٹو بی ڈیزائرڈ. کافی پرابلمیٹک ہیں, اینڈ دے آر ریئلی ناٹ ایز گریٹ ایز پیپل تھنک دے آر. اور جو انفیکٹ لنڈے کے لبرل ہیں یار, وہاں سے کمال کپڑے ملتے ہیں, وہ صحیح آئٹم نمبر ہے, وہ صحیح چیز ہے, وہ بہتر چیز ہے ان ویسٹرن لبرل سے جو ساؤتھ کے اور کلونیل یا پوسٹ کلونیل سوسائٹیز کے اپنے لبرلز ہیں. شاکنگ بات آئی نو, بٹ لیٹ می ٹرائی اینڈ شو یو. پہلی تو اس میں بات یہ ہے, اور شاکر آف شاکرز, جو میں نے ٹرک کویسچن آپ کو کوئز میں بھی پوچھا, کہ ویسٹرن لبرلز جمہوریت کی حمایت نہیں کرتے تھے. Until the late 19th century and early 20th century, most liberals were absolutely opposed to the idea and appalled at the idea that they would be called Democrats. اور انفیکٹ ان کے جو اپوننٹس ہوتے تھے وہ ان پہ تانے کے والے سے, جس طرح آج پاکستان کے لبرلز پہ تانے کے والے سے کہا جاتا ہے وہ یو دیسی لبرل, تو ان کو تانا دیا جاتا تھا یہ کہا کہ وہ یو ڈیموکریٹ. وہ کہتے نہیں, میرا ڈیموکریسی سے کوئی تعلق نہیں, قسم خدا کہ میں کسی بھی بائبل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میرا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں. یعنی جمہوریت ایک طرح کی ایسا الزام تھا جس سے لوگ اوائڈ کرنا چاہتے تھے. They accepted democracy only on the assumption that extending the franchise would not undermine the rights of private property. یہ بہت سینٹرل تھیم ہے in what we call classical liberalism.
کہ وہ جمہوریت کی مخالفت اس لیے کرتے تھے کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جس ملک میں, جس سماج میں جمہوریت آ گئی, وہاں پہ پرائیویٹ پراپرٹی ختم ہو جائے گی, وہاں پہ امیروں سے ملکیت چھین لی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی. سو جمہوریت واز لائک اے بوگی مین ایٹ دیٹ ٹائم. سو دیکھیں وہ کتنا پریشان ہے. کنگ چارلز پہلے پرنس ہوتا تھا, اب کنگ ہو گیا ہے. اس کی شکل دیکھیں, جتنے لینڈ اونرز تھے, مرچنٹس تھے, لائرز تھے, کلرجی مین تھے, جتنے مین آف انفلوئنس تھے, کچھ ویمن آف انفلوئنس بھی اس میں شامل تھیں, وہ کہتے تھے جمہوریت بڑی بری چیز ہے. اٹ واز لائک اے ٹرم آف ابیوز. Oh, you Democrat. It was like a term of abuse till the First World War, and then things began to change. That's very late in the day. یہ آپ کے دادا نانا کی کہانی ہے جب یہ لبرلز کا پوائنٹ آف ویو اس پہ تبدیل ہوا. اب دیسی لبرلز پہ بھی بات کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ ہیں دو بندے who are the fathers of دیسی لنڈے کے لبرلز. ٹھیک ہے, اس میں ایک گوپال کرشنا گوکھلے اور دادا بھائی. They are the founders of what I call دیسی liberalism. یہ کون لوگ تھے؟ یہ جو ناوروجی تھے, یہ تو he was also a member of the Second International, جو کہ اس زمانے کے اندر مارکسسٹوں کی اور سوشلسٹوں کی تنظیم تھی. He was based in London and he was one of the first Indians to be elected as a Minister of Parliament to the UK Parliament as an Indian living in Britain. Their writings, ان دونوں کی writings influenced the entire nationalist movement, چاہے وہ کانگریس ہو یا مسلم لیگ ہو. اور ان کا انفلوئنس گاندھی اور جناح پہ بڑا ڈائریکٹ تھا. میں ابھی بتاتا ہوں کس طرح. اور ان کی آرگیومنٹ کیا تھی کہ انڈیا deserves to be free, they should be self-rule, they should be self-governance. These are the first Desi liberals that you see. They're highly educated and English educated, as you can imagine, and they have imbibed that, and after imbibing that, they make this argument that India should be free. From the very first day, in other words, the Desi liberals were arguing for the freedom and independence or self-rule of Indian people, which the Valati liberals were not arguing for. The main political program of Desi liberals was anti-colonialism and the creation of parliamentary democracy in South Asia from the first day. Jinnah himself was influenced by these two very important figures very directly. جب جناح صاحب لندن میں تھے اور وہ اینٹی کلونیل, ان کی تھنکنگ, ان کی پولیٹیکل تھنکنگ اینٹی کلونیل ہوئی, کیونکہ جب وہ لندن میں تھے تو انہوں نے اس چیز کا احساس کیا کہ یہ جو حقوق جو یہاں پہ برٹش سٹیزنس کو ملتے ہیں, یہی حقوق ہمارے لوگوں کو کیوں نہیں ملتے اور ملنے چاہیے. So he became passionate about anti-colonial politics. And he assisted Dada Bhai Nauroji as his secretary and assisted in his campaign to be elected as an MP, as a Minister of Parliament. He was very close to him. And Jinnah, in fact, joined Congress precisely because of his close affinity with Nauroji. And again, similarly, Gokhale had designated Jinnah as the best ambassador of Hindu-Muslim unity. یہ پاکستان اسٹڈیز کی کتاب میں آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ جناح واز این ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. تو کس نے یہ فکرہ بولا تھا محمد علی جناح کے لیے؟ اٹ واز نون ادر دین گوکھلے, ہو از دی مین لبرل thinker in India at that time. And Jinnah was so close to him that when Gokhale died in 1950, Jinnah was struck with sorrow and grief, and in May of the same year he proposed the construction of a memorial for him. کہ اس کی بڑی great contribution ہے to the cause of Indian independence, we should have a memorial for him. In fact, to put it very straightforwardly, Jinnah was considered the successor in the Congress party to these liberal politicians, Nauroji and Gokhale. With the Lucknow Pact, which he managed to create after the death of Gokhale, etc. So, in other words, Western liberals جو تھے وہ سب کے سب بھی اس پیریڈ کے اندر, you will be shocked to discover, کلونیلزم کی اور برٹش امپائر کی حمایت کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ یورپین رول اور برٹش رول از اے بینیولنٹ کائنڈ آف رول. اس میں آپ کو فائدہ ہے کہ ہم آپ پہ حکمرانی کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم انلائٹنمنٹ اور پروگریس اور ماڈرنٹی ان انڈین لوگوں کو سکھا رہے ہیں, کیونکہ یہ بڑے بیچارے ابھی جاہل قسم کی قوم ہے اور باربیرک قسم کے لوگ ہیں اور ایک طرح سے انفنٹس ہیں, ابھی ان کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں پوری طرح سے, اور ہم ان کو سکھائیں گے, لکھائیں گے, پڑھائیں گے.
It was Desi liberals, in fact, who completely turned this around and fought for the freedom of the colonial world. اور انہوں نے یہ پہلے آرگیو کرنا شروع کیا ہسٹری کو دکھا کے, ہر چیز ان چیزوں کو ماسٹر کر کے. دے سیڈ وی آر این اینشنٹ اینڈ گریٹ سویلائزیشن, جس نے سائنس میں, لٹریچر میں, پوئٹری میں, آرٹ میں, ہر فیلڈ کے اندر ایک یونیک کنٹریبیوشن کی ہے ٹو ہیومن ہسٹری, انڈین سویلائزیشن ایز اے ہول. اینڈ دیٹ از وائی we are equally deserving of not being treated like in this patronizing colonial manner, but of being an independent country ruling ourselves. آج of course دیسی liberals جو ہیں وہ سیکولرزم کی بھی حمایت کرتے ہیں اور پارلیمنٹری لبرل ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس وغیرہ کی حمایت کرتے ہیں. مجھے یہ تصویر بڑی اچھی لگی کیونکہ یہ کھڑی ہیں آسما جہانگیر, اور یہ مجھے لگ رہا ہے کوئی 80s 90s کی ڈیمونسٹریشن ہوگی, کیونکہ آپ ان کی عمر سے دیکھ سکتے ہیں. اوپر کیا لکھا ہے؟ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے. اور لکھا ہے یہودیوں فلسطین خالی کرو, اور ساتھ لکھا ہے عراق کے نہتے شہریوں پر بارود کی بارش بند کرو. سو دس از بیسکلی all against Israel, the United States of America and their attack on Iraq. آئیے اب ذرا ریورس مارتے ہیں, تھوڑا سا تاریخ میں پہلے جاتے ہیں. میں نے گریکس کا ذکر کیا جہاں سے ہمیں یہ ٹرم ملتی ڈیموکریسی کی. یہ بڑی عام سی بات ہے, ویل نون بات ہے, سی ایس ایس کے پیپر میں سارے لکھتے ہیں دا گریکس انوینٹڈ ڈیموکریسی, فل اسٹاپ. اٹس ٹرو ٹو سم ایکسٹینٹ, دے انوینٹڈ دا ورڈ ڈیموکریسی, مگر گریک ڈیموکریسی اور آج کی جمہوریت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اتنا ہی جتنا نئے اور پرانے پاک نہیں, ناٹ اے گڈ ایگزامپل, سوری, لیٹس گو بیک. گریک جمہوریت کے اندر اٹ واز بیسکلی اونلی فار دا رولنگ کلاس. جتنے غلام تھے وہ اس جمہوریت میں شامل نہیں تھے, اور یہ ایک ایسی سوسائٹی تھی جہاں پہ بہت سارے غلام تھے. ٹھیک ہے, اٹ واز بیسڈ آن سلیوری. جتنی عورتیں تھیں وہ بھی اس جمہوریت میں شامل نہیں تھیں. 50% 70% پاپولیشن تو ادھر ہی آ گئی اگر ان دونوں کو شامل کر لیں. جتنے نان گریکس تھے وہ بھی اس میں شامل نہیں تھے. لو جی, اب 90% کو آپ کراس کر جائیں گے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گریک ڈیموکریسی بیسکلی ڈیموس سے مراد was only citizens, that was the ruling class. ٹھیک ہے, سو ڈیموس سے مطلب عام غریب لوگ نہیں تھے. when the Greeks said democracy, they didn't mean everybody, they meant a certain specific citizen جو عورت نہیں ہے, مرد ہے, گریک ہے, غلام نہیں ہے, and so on. کچھ نہ کچھ اس کے پاس ملکیت ہے. تو گریک ڈیموکریسی ہمیشہ بیسکلی رولنگ کلاس کے اندر ہی ایک کنسلٹیشن کا پروسیس تھی. پروسیس بڑا دلچسپ تھا, اس میں کوئی شک نہیں, اور بڑا یونیک تھا اپنے وقت کے لیے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. مگر یہ مت سمجھیے گا آپ کہ اس میں عام غریب غربا سے رائے لی جاتی تھی اور ان کا احترام کیا جاتا تھا. اکثر لوگ یہ بھی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایرسٹوٹل اور پلیٹو اور سوکریٹیز بڑے کوئی جمہوریت کی حمایت کرتے ہوں گے, اور جو گریک گریٹ فلاسفرز تھے وہ بھی بڑے پرو ڈیموکریٹک ہوں گے. ایبسلیوٹلی ناٹ. فلاسفرز جو تھے اس زمانے کے گریک فلاسفرز سارے کے سارے ہی تقریباً جمہوریت کی مخالفت کرتے تھے. صرف بیچارہ ارسطو تھوڑا سا کہتا تھا چلو انہوں نے بھی کچھ دے دیو, کوئی نہیں, خیر ہے, بٹ بیسکلی دے ور اگینسٹ اٹ. سوکریٹیز واز اگینسٹ اٹ. ان فیکٹ سوکریٹیز کو تو سزائے موت سنائی ہی ڈیموس نے تھی, اور جو ان کا پروسیس تھا ٹرائل کا, اس کے اندر جوری میں 500 لوگ بیٹھے ہوتے تھے, یعنی ساری سٹیزنس کے ریپرزینٹیٹیوز بیٹھے ہوتے تھے. ایک طرح ان کی پارلیمنٹ بیٹھتی تھی اور وہ فیصلہ کرتی تھی. سو پلیٹو جو اس کا شاگرد تھا, ہی آلسو ڈڈنٹ لائک ڈیموکریسی, کہ میرے استاد کو ڈیموکریسی نے ہی تو سزائے موت سنائی, وائی شوڈ آئی لائک اٹ. So they were all opposed to this Greek democracy, which anyway was a very elite-centric democracy. They were even more elitist than the elite democracy of Greece. Plato complained that in a democracy, fathers and sons change places. پتر پیو بن جاتا ہے اور پیو بیچارے کو پتر بنا دیتا ہے. آپ نے یہ شاید ادھر بھی سنا ہو, تو وہ ورنہ ہے افلاطون, مگر ایکچولی افلاطون واز ناٹ ریئلی سیئنگ ٹو دا چلڈرن کہ بھائی پیو بن جاؤ. اینڈ دیر از نو ڈسٹنکشن بٹوین سٹیزن اینڈ ایلین اینڈ فارنر. ہائے, گریکس بیچاروں کے حقوق ہی سارے سلب ہو جاتے ہیں جمہوریت میں, بڑی غلط بات ہے. سلیوز کم ٹو انجوائے دا سیم فریڈم ایز دیئر اونرز. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بائی دا وے, یہ سارے جو گریک فلاسفرس تھے یہ سلیوری کی بڑا نیچرل اور نارمل سمجھتے تھے, اور کوئی بھی ان میں سے آرگیو نہیں کر رہا تھا کہ سلیوری ختم ہونی چاہیے, لوگوں کو آزاد ہونا چاہیے. None of that was going on.
Slaves come to enjoy the same freedom as their owners, not to mention the complete equality and liberty in the relations between the sexes generally. Oh my God! جمہوریت آ گئی تو سلیوری بھی ختم ہو جائے گی, جمہوریت آ گئی تو پیٹریارکی بھی ختم ہو جائے گی, جمہوریت آ گئی تو پراپرٹی بھی ختم ہو جائے گی. کمیونزم ہی ہے جمہوریت, اور پتہ نہیں کیا ہے. ایون دا ڈومیسٹک اینیملز آر انفیکٹڈ ود اینارکی. جو میرے گھر کے پیٹس ہیں وہ بھی میری بات نہیں مانیں گے, جو میرا گھر کا کتا ہے وہ بھی میری بات نہیں مانے گا. اگر جمہوریت آ گئی تو کوئی کسی نے کسی کی بات نہیں مانی, جانوروں نے بھی آپ کی بات نہیں ماننی. اس قدر وہ جمہوریت کی مخالفت کرتے تھے. فنی بات ہے نا, کہ دل چاہتا ہے پلیٹوس بھائی کو کہیں, پلیٹو بھائی ذرا حوصلہ, اتنا بھی برا حال نہیں ہے, کیا ہو گیا آپ کو. اینی تو پھر جمہوریت کیسے ڈیولپ ہوئی؟ گریک کے پیریڈ سے ہم ایک جمپ مارتے ہیں اوور تھاؤزنڈز آف ایئرس آف ہسٹری لٹرلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہزاروں سال ہیں اس میں یہ جو جمہوریت کا کانسیپٹ ہے یہ ایک طرح سے سپریس ہو جاتا ہے. اور زیادہ تر جو ریاستیں دنیا کی ہیں وہ بادشاہتیں ہیں, اور موروثی بادشاہتیں ملوکیت پر بنیاد رکھتی ہیں, یعنی کہ ہیریڈیٹری مونارکیز ہیں. مگر یہ ساری چیز تبدیل ہونی شروع ہوتی جا کے 17 سینچری میں, اور 3 بڑے انقلاب ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک نیا کانسیپٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے کہ بادشاہ کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی. پہلا ہے دی انگلش ریولوشن آف 1648. اس میں کیا ہوا کہ بادشاہ نے ہی ایک پارلیمنٹ بنائی ہوئی تھی. پارلیمنٹ بنانے کا مقصد یہ تھا, ایک ہاؤس آف کامنز بنایا ہوا تھا انہوں نے. ہاؤس آف لارڈز میں تو وہ لوگ تھے جو لارڈز تھے. لارڈ وہ لوگ ہوتے تھے جو کہ زمین, بہت بڑے بڑے فیوڈل لارڈز تھے, ان کے اسٹیٹس ہوتے تھے, دے ور لائک کنگز ان دیئر اون ایریاز اینڈ ریجنس. تو ایک ہاؤس آف لارڈز تھا. تو بادشاہ نے یہ سوچا کہ یہ جو مرچنٹ کلاس ہے نا, جو ٹریڈرز ہیں, یہ بڑے امیر ہوتے جا رہے ہیں, تو کیوں نہ ان کا بھی ایک ہاؤس بنایا جائے, اور ان سے بھی میں ٹیکس وصول کروں, جس کی مدد سے پھر میں فرانس میں جنگیں کر سکوں گا اور دنیا اور جگہوں میں جنگیں کر سکوں گا. سو ٹیکسز کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے ایک ہاؤس بنایا, کنگ نے خود بنایا, کالڈ دا ہاؤس آف کامنز. کامن سے مراد یہ کامن لوگ, کیونکہ یہ ایرسٹوکریسی نہیں ہے, یہ عام لوگ ہیں. جو مرچنٹ کلاس تھی, جو بعد میں جا کے کیپٹلسٹ کلاس بنی, اس کو اسی لیے مڈل کلاس کہا جاتا تھا. اس پیریڈ کے اندر وہ کامن لوگوں میں شامل تھی, وہ غریب لوگوں میں شامل تھی, وہ عام لوگوں میں شامل تھی, وہ ایرسٹوکریسی میں شامل نہیں تھی, اور وہ اتنی امیر بھی نہیں تھی. اب آہستہ آہستہ امیر ہوتی چلی جا رہی تھی. تو بادشاہ نے ان کو ہاؤس آف کامنز میں اکٹھا کیا, ادھر سے وہ ٹیکس وصول کرتے تھے. اب آہستہ 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 وہ مینی ایئرس وہ جو ہاؤس آف کامنز تھا اس میں جو لوگ تھے وہ امیر ہوتے چلے گئے, اور آہستہ آہستہ وہ ٹیکس بھی پے کر رہے تھے, آہستہ آہستہ ان کی ڈیمانڈس بھی بڑھتی چلی گئی. تو یہ سارا معاملہ 1642 کے اندر ایسا کچھ بنا کہ بادشاہ سلامت نے جب زیادہ ٹیکس لینے کی کوشش کی تو پارلیمنٹ نے ریفیوز کرنا شروع کر دی, ہاؤس آف کامنز نے ریفیوز کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم اتنا ٹیکس نہیں دینا چاہتے, ہماری شرط مانے, وہ شرط مانے. بادشاہ نے خزمان دفاع ہو, پھر اس نے ہاؤس آف کامنز بند کرا دیا, ایک اور بنانے کی کوشش کی, وہاں سے بھی کوئی ٹیکس وصول نہیں ہوا, لڑائی ہو گئی. ہاں جی, لڑائی ہوئی, سول وار ہوئی, اور سول وار کے بعد جو حیران کن بات یہ ہوئی کہ جو بادشاہ کی فورسز تھیں ان کو شکست ہو گئی. ہاؤس آف کامنز اتنا پاپولر تھا لنڈن کے لوگوں کے ساتھ اور شہر کے لوگوں کے ساتھ خاص طور پہ کہ وہ جیت گئے. And it resulted in the execution of the king Charles I in January 1649. انقلاب ہو گیا جی 1648 کے اندر, اور بادشاہ کو انہوں نے ایگزیکیوٹ کر دیا. سوچیں. اور پھر it led to the establishment of the Commonwealth of England, جس میں ہاؤس آف کامنز نے کہا ہم چلائیں گے, اسی لیے کامن ویلتھ کا لفظ بھی استعمال کیا. بائی 1660 بہرحال اس کے بیٹے چارلز II نے فیصلہ کیا ایسے کی تیسی تہاڈی, وہ واپس آیا کانٹیننٹل یورپ سے, اینڈ ریسٹورڈ دا اسٹوارٹ مونارکی ان دا کنگڈمز آف انگلینڈ, اسکاٹ لینڈ اینڈ آئرلینڈ. یہ الٹ اسٹوارٹ ریسٹوریشن ہو گئی, بادشاہ واپس آ گیا, انقلاب فیل ہو گیا. پھر انقلابیوں نے تیسری دفعہ کوشش کی, اور 1688 میں گلوریس ریولوشن ہوا. اس میں اتنی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا جتنے پہلے والے میں ہوا, اور اب ایک اگریمنٹ ہو گیا بٹوین دا ہاؤس آف کامنز, دا پارلیمنٹ اینڈ دا کنگ. اور نے کہا ٹھیک ہے, بادشاہ بھی رہے گا اور ہاؤس آف کامنز بھی رہے گا, اور ہم ایک کانسٹیٹیوشنل مونارکی بنا لیں گے. اور کانسٹیٹیوشن ڈٹرمن کرے گا کہ بادشاہ کی کیا پاورز ہوں گی اور پارلیمنٹ کی کیا پاورز ہوں گی. مگر ایک طرح سے, اور وہ ابھی تک چل رہا ہے. ابھی تک آپ دیکھیں, میں نے پہلے آپ کو چارلز کی تصویر دکھائی تھی, کتنے گیا چارلز ہے, وہ کنگ ہے, انگلینڈ کا ایک کنگ ہے ایکچولی, مگر ایکچوئل گورننس جو ہے وہ انگلش پارلیمنٹ کے پاس ہے. تو یہ جو اگریمنٹ تھا یہ 1688 میں ہوا, اور اس طرح ایک پارلیمنٹری کانسیپٹ ڈیولپ ہوا آف گورنمنٹ. یہ اولیور کرومویل ہے جس نے کہ جو ہاؤس آف کامنز اور پارلیمنٹری فورسز تھیں ان کو لیڈ کیا, اور چارلز I کو
ڈیفیٹ کیا, رائلسٹ فورسز کو ڈیفیٹ کیا اور پھر ایگزیکیوٹ بھی کیا. اور جب اس کا پتر چارلز سیکنڈ واپس آیا, اس نے کہا اچھا جس نے میرے پیو کو ایگزیکیوٹ کیا تھا اس کی ہڈیاں قبر سے نکالو, اور انہیں ہڈیاں سوری یار آئی نو آپ وہ پہلے ہی ونس کرنا شروع کر گیا کہ سر نے آپ کو عجیب و غریب کہانی سنانی ہے. عجیب و غریب کہانی یہ ہے کہ اس نے چارلز سیکنڈ نے پھر اولیور کرومویل کی ہڈیاں نکلوائیں, اس کی لاش قبر سے نکلوا کے اس لاش کو بکنگم پیلس کے سامنے ٹانگا اور کہا یہ اس نے میرے پیو کو ٹانگا تھا, یہ لو میں نے اس کی لاش ٹانگ دی. کتنے اچھے لوگ تھے اس زمانے میں. اچھا جی, دوسرا انقلاب ہوا امریکن ریولوشن. یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے لوگوں کو کہ ہیں امریکہ میں بھی کبھی کوئی انقلاب ہوا تھا. امریکہ تو انقلاب کی بڑی مخالفت کرتا رہتا ہے. بائی دی وے اس پہ میرے لیکچرز لاسٹ سیمسٹر کے سارے موجود ہیں, اگر آپ اور تفصیلات چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو دی امیریکن ریولوشن بگین ان دا 1760s. اس سے پہلے یہ معاملہ تھا کہ امریکہ کے اندر, امریکہ کی برٹن کی کالونیز بھی تھیں امریکہ کے اندر, فرانس کی کالونیز بھی تھیں, اینڈ سو آن اسپین کی بھی تھیں. بٹ جو برٹش کالونیز تھیں امریکہ کے اندر, دے بیگین ٹو ریوولٹ ان دا 1760s. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ ٹیکسز. سیدھی سی بات ہے, وہ کہتے تھے کہ ٹیکس جو ہے فیصلہ کرتی ہے انگلش پارلیمنٹ, وہاں لندن میں بیٹھ کے ادا ہمیں کرنا پڑتا ہے, سانو پوچھتے ہی کوئی نہیں, ادھر سے ٹیکس لگا دیتے ہیں, ہمیں ٹیکس دینے پڑتے ہیں, اسٹیمپ ایکٹ اور یہ ایکٹ اور وہ ایکٹ. سو آہستہ آہستہ ان کا ریج بڑھتا گیا اور انہوں نے نعرہ لگایا نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپریزنٹیشن. نمائندگی تو ہماری ہے نہیں, ہم ٹیکس کیوں ادا کریں؟ بڑا خطرناک نعرہ ہے, آپ نے بس اس کو جیب میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپریزنٹیشن. جولائی 4 1776 جو ان کا ڈے آف انڈیپینڈنس مانا جاتا ہے, انہوں نے ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس اڈاپٹ کیا جو تھامس جیفرسن نے مینلی آتھر کیا, جس میں لبرلزم, ریپبلکنزم کے آئیڈیاز انکیپسولیٹ ہوتے ہیں. دے ریجیکٹڈ مونارکی, ایرسٹوکریسی, اور فیمسلی انہوں نے لکھا آل مین آر کریٹڈ ایکول. اس میں آل مین آر کریٹڈ ایکول, ویمن آر ناٹ ایکول ٹو مین, ایک بات. اور دوسری بات, آل مین آر کریٹڈ ایکول, اس میں مین میں بلیک افریقن امریکنز نہیں شامل جو سلیوز تھے. یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی. مگر بہرحال یونائٹڈ اسٹیٹس بیکیم دا فرسٹ فیڈرل ڈیموکریٹک ریپبلک ان ورلڈ ہسٹری فاؤنڈیڈ آن دا کنسینٹ آف دا گورنڈ. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ ہی فرینچ ریولوشن ہو گیا. اب مزیدار کہانی یہ ہے کہ اس وقت تک فرینچ بادشاہ جو ہے, جو برٹن کے بڑے خلاف تھا, وہ امریکن ریولوشنری اس کو پیسے بھیجی جا رہا تھا کہ لڑو برٹش کے خلاف, کیونکہ برٹش کے enemy of my enemy is my friend. So actually the French king was funding, although the French king himself is pro-monarchy, anti-liberal etc. مگر he is funding the liberals کہ ان کے خلاف لڑو, کیونکہ فرینچ بادشاہ کی لڑائی ہے برٹش بادشاہ کے ساتھ یا برٹش اسٹیٹ کے ساتھ. اس نے اتنی فنڈنگ کی کہ خود ہی اپنے آپ کو دیوالیہ کر لیا اور فرانس میں بھی انقلاب ہو گیا. So that was one of the reasons of the French Revolution, not the only reason though. So the French Revolution began with the Estates General, the General States you can say. Britain نے بھی ایک پارلیمنٹ بنائی تھی, ایک ہاؤس آف کامنز بنایا تھا. اسی طرح فرینچ کنگ نے بھی جنرل اسٹیٹس کا سسٹم بنایا تھا. The first estate was the clergy, چرچ کے لوگ جو بشپس اور پاورفل لوگ تھے. سیکنڈ اسٹیٹ واز دی ایرسٹوکریسی, جو لینڈ لارڈس تھے, فیوڈل لارڈس تھے, اینڈ سو آن, بڑے بڑے نوبل لارڈس تھے. اور تھرڈ اسٹیٹ واز دا کامن پیپل, جس میں مرچنٹس وغیرہ یہ لوگ شامل تھے. وہ جو تھرڈ اسٹیٹ والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جی اتنا ٹیکس ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں. انہوں نے بغاوت کرنی شروع کر دی, اور اس طرح سے انہی کے نتیجے میں فرینچ ریولوشن پیدا ہوا. Now the French Revolution destroyed the power of the French monarchy. بادشاہ کو انہوں نے گیلوٹین کر دیا. ٹھیک ہے, جس کو میں اکثر کہتا ہوں دیٹس دا فرینچ ہیئر کٹ. ٹھیک ہے نا, آپ سر رکھتے ہیں اور آپ جو ہے نا بال کاٹنے کی بجائے ساری کاٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا سا بلیڈ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا کبھی گیلوٹین؟ بڑی مزیدار چیز ہے, کبھی بنانے کی کوشش کرنا. مذاق کر رہا ہوں. ایک بڑا سا بلیڈ ہوتا ہے, اس کو آپ اوپر یوں کر کے کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے, اوپر وہ چلا جاتا ہے, نیچے بندہ آپ لٹاتے ہیں, گردن اس کی آپ سینٹر میں رکھتے ہیں, پھنسا دیتے ہیں اس کو وہاں پہ, اور پھر جو دھاگا آپ نے پکڑا ہوتا ہے نا اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ بلیڈ نیچے آتا ہے, کڑک کر کے جو ہے نا سر کو کاٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے نقطہ نظر میں یہ ایک بڑا جس کو کہنا چاہیے نا سویلائزڈ اور ریفائنڈ طریقہ تھا ایگزیکیوشن کا, کیونکہ پرانے زمانے کی ایگزیکیوشن ایسے نہیں ہوتی تھیں. پرانے زمانے کی ایگزیکیوشن ایسے ہوتی تھیں کہ آپ ایک بندے کو لٹاتے تھے ایک بلاک کے اوپر, پھر ایک بٹاجا پہلوان آندا سی, اور اس کے بعد بڑی سی تلوار یا ایکس ہوتا تھا, اور دھڑل کر کے مارتا تھا. اگر غلط لگ جاتا تھا, یہاں لگ جائے تو بندہ زندہ ہوتا تھا.
پھر دوبارہ مارنا پڑتا تھا, پھر غلط لگ گیا تو 3-4 دفعہ بھی کبھی کبھار مارنا پڑتا. تو فرینچ نے یہ کہا نہیں نہیں یار یہ تو بڑا ظالم طریقہ ہے یار, ہمیں ریفائنڈ اور سویلائز طریقہ چاہیے. تو دیکھو نا ہم ایسی مشین بنائیں گے جس کا بلیڈ بالکل ایگزیکٹلی وہاں جا کے لگے گا جہاں اس کو لگنا ہے, اور ایسے کام ہو جائے گا. So many of the ideas of the French Revolution are considered fundamental principles of liberal democracy today, while its values and institutions remain central to modern French political discourse, in fact, to European political discourse as a whole. French Revolution کا بہت بڑا انفلوئنس ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آج کے ہمارے تصورات ہیں حکومت کے, کہ حکومت کیسی ہونی چاہیے, وہ 3 بڑے انقلابوں کے نتیجے میں ڈیولپ ہوئے. وہ خود بھی انقلاب تھے, ریولوشنز تھے. لکھ لو, انگلش ریولوشن 1648, امریکن ریولوشن 1776 اینڈ دا فرینچ ریولوشن 1789. ٹھیک ہو گیا. اب جو انگلش لبرلز تھے وہ کیا کہتے تھے؟ جان لاک کی ایگزامپل دی جاتی ہے, کیونکہ لاک واز دی آرکیٹیکٹ یو کوڈ سے آف دا گلوریس ریولوشن آف 1688, جس میں پارلیمنٹری سوورینٹی کو ایکسیپٹ کیا گیا. اور اس کی کتاب جو ہے سیکنڈ ٹریٹیز, اس میں وہ آرگیو کرتا ہے کہ جی گورنمنٹ آف دا کنسینٹ, گورنمنٹ بائی کنسینٹ ہونی چاہیے, لوگوں کی بات چیت ہونی چاہیے. مگر غور کیجئے کہ وہ جو گورنمنٹ آف دا کنسینٹ ہے اس میں کنسینٹ کن لوگوں نے دینا ہے؟ اونلی مین, مرچنٹس اینڈ لینڈ لارڈ شوڈ بی الاؤڈ ٹو ووٹ. غریب لوگ اس میں شامل نہیں تھے, عورتیں اس میں شامل نہیں تھیں. یہ ہم جان لاک کی بات کریں جو فادر آف کلاسیکل برٹش لبرلزم ہے, جس کو بڑا گلوریفائی بھی کیا جاتا ہے, اور شاید کرنا بھی چاہیے کیونکہ بڑے پرانے زمانے کی باتیں ہیں. مگر بہرحال لاک بھائی صاحب جو ہیں وہ جو نیٹو امریکنس کو ڈسپلیس کرنے کے بھی حق میں ہیں, سلیوری کے بھی خاص خلاف نہیں ہیں, اور بیویوں کو ووٹ دینے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہیں, اور غریبوں کو ووٹ دینے کے حق میں بھی نہیں ہیں. یہ بات کلیئر ہونی چاہیے آپ کو. When he says کہ بھائی on the one hand he is saying all men are equal and so on and so forth, but on the other hand when you actually look at the specific things that they say about who constitutes the people whose consent is to be sought in order for the government to be created, it does not include all these other people. King Charles accused the parliament of democracy. یہ ڈیموکریٹس کیا کرنے کی کوشش کر رہے, بٹ آلیور کرومویل واز آلسو اپوز ٹو ڈیموکریسی. وہ کہتا تھا کہ نہیں ہم تو بالکل ڈیموکریٹس نہیں ہیں. انگلش لبرلس ور جنرلی سپورٹیو آف برٹش امپائر اینڈ آلسو آف کولونیلزم. اسی طرح جیمز مل اور اس کا پتر جان اسٹوارٹ مل, دے بوتھ ورک فار دا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی. اب جان اسٹوارٹ مل تو بہت امپورٹنٹ فگر ہے 19 سینچری کا, کیونکہ پوری آرگیومنٹ فریڈم آف اسپیچ ایسوسیشن اسمبلی جو ہے وہ جان اسٹوارٹ مل سے لی جاتی ہے, اور ہمارے دیسی لبرلز بھی اس کو بڑا کوٹ کرتے ہیں. مگر وہ بیسکلی پرو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی تھا. یہ جان مورلے ہے, لبرل اسٹیٹسمین اینڈ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا ہے. سو یہ منٹو مورلے ریفارمس کا آپ نے سنا تھا نا, وہ ایک بندہ نہیں تھا, وہ 2 مختلف لوگ تھے بہرحال. سو دس از دا گائے. بینتھم کا بھی یہی معاملہ تھا. بینتھم وڈ ہیو پریفرڈ ٹو ریسٹرکٹ دا ووٹ ٹو دوز ہو اون دیئر اون ہاؤسز. پراپرٹی لیس کو ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے. James Mill asserts that all men should have the vote to protect their interests, and then argues that logically these interests should be secured if all women, all men under 40 and the poorest third of the male population over 40 were excluded from the vote. So again very restricted franchise. اگر آپ 40 سال کی عمر سے کم ہے تو جان اسٹوارٹ مل کہتا ہے کہ you are not smart enough yet to vote. اور اگر آپ بہت غریب ہیں تب بھی آپ کو ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے. سو یہ ہے آپ کے انگلش کلاسیکل لبرلز. یو ایس لبرلز بھی کوئی خاص فرق نہیں تھے. جیمز میڈیسن said democracy is quote incompatible with personal security or the rights of property. فاؤنڈنگ فادر آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ لبرل تھا, ڈیموکریٹ نہیں تھا. جان جے declared that the people who own the country should govern it. ہوئے 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 میاں منشا کو نہیں سنا دینا, وہ کہے گا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. Thomas Jefferson was of the view that voters should be male farmers who owned property. And Jefferson was the most radical of the founding fathers of the United States. مگر پھر بھی وہ کہتا تھا کسان بھی ووٹ کریں, مگر کون سا کسان؟ بے زمین کسان نہیں, جس کے پاس پراپرٹی ہے. So US liberals were comfortable both with black slavery and the disenfranchisement of Native Americans, and as well as the fact that working class people don't necessarily have the right to vote, etc. So پرانے زمانے سے یہ نقطہ نظر چلتا آ رہا تھا that government is the business of the rich. The main reason for opposition to democracy of all these different people, جمہوریت سے جو ان کو خوف تھا نا, وہ کیا تھا؟
وہ ہمیشہ یہ تھا کہ somehow democracy would lead to the taking away of our property, some sort of communism. The poor would use their power to take away the property of the rich. یہ مین تھریٹ تھا جمہوریت کے حوالے سے، جس کی وجہ سے لبرلز جمہوریت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. ڈیموکریسی واز دی اوریجنل بوگی مین دیٹ کمیونزم ہیز بیکم ٹوڈے. کسی کو اگر ڈرانا ہوتا تھا نا آج کے زمانے میں کہتے ہیں اوے کمیونسٹ ہے بچ کے رہیں. اس زمانے میں یہ نہیں کہتے تھے، اس زمانے کہتے تھے اوے جمہوریت پسند ہے بچ کے رہیں. ہے نا فنی سی بات. اور یہ سارا رستہ ارسٹوٹل تک جاتا ہے. So the real difference between democracy and oligarchy is poverty and wealth. Very interesting. Wherever men rule by reason of their wealth, جہاں دولت کی وجہ سے آپ حکمرانی کر دیں گے, whether they be few or many, چاہے چند ہوں یا زیادہ ہوں, that is an oligarchy. And where the poor rule, that is a democracy. یہ بہت دلچسپ اس لیے کیونکہ غور کیجئے کہ اس میں الیکٹرل پروسیس کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے. جمہوریت کی ڈیفینیشن جو یہاں پہ کی جا رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ووٹ ڈال رہے ہیں یا نہیں ڈال رہے, جس طرح ہم آج ڈیفینیشن کرتے ہیں. ووٹ ڈالا ہے, ملٹیپل پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پارلیمنٹ ہے نہیں ہے, یہ ہم نے ڈیفینیشن کیا جمہوریت کی. مگر پرانے زمانے میں جو ڈیفینیشن تھی جمہوریت کی وہ یہ نہیں تھی, وہ سیدھی سی یہ تھی کہ غریبوں کا اقتدار, دا پور ول رول, دا پیپل غریب. اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں مسئلہ تھا ٹیرنی آف دا میجورٹی کا, کہ یہ جو میجورٹی ہیں یہ سارے بڑے ایلیٹ قسم کے لوگ تھے. خیر یہ تو روبسپیئر ہے, مگر لبرلز کی میں بات کر رہا ہوں. جے ایس مل resurrects the ancient Greek argument that democracy is the rule of the poor and could take the form of popular despotism. غریب جو ہے وہ اقتدار میں آ جائے گا اور ہم امیروں کا کیا ہوگا. The French revolutionary leader Robespierre argued in defense of the revolutionary democratic terror. روبسپیئر جو ہے الٹ طرف کھڑا ہوا تھا, وہ کہتا تھا کہ ہاں ہم نے جو ہے نا ایک ریولوشنری ٹیرر قائم کرنا ہے تاکہ جو رائلسٹ فورسز ہیں وہ ہٹ جائیں. Similarly, Crick writes that the problem with communists is that they do not merely pretend to be democratic, they are democratic, but in the older sense of the word, not in the new sense of the word, not in the sense of the word multi-party democracy, parliamentary liberal democracy, but in the old sense of the word, the communists are trying to bring to power the rule of the poor. So how did liberals now reconcile the principles of democracy with the principle of the defense of property? یہ مین مسئلہ تھا liberals کے لیے, کہ ایک طرف ڈیموکریسی کے اصول ہیں وہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیے مگر اس کی موومنٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور دوسری طرف ڈیفینس آف پراپرٹی کا مسئلہ. کیونکہ ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایوری بڈی از کریٹڈ ایکول, آل پیپل آر ایکول, لبرلز یہ کہہ رہے ہیں. دوسری طرف وہ انیکوالٹی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ پراپرٹی کے معاملے پہ وہ ان ایکول ہے. سو اس کے لیے انہوں نے ایک نیا کانسیپٹ آف ڈیموکریسی دیا جس کو ہم کہتے ہیں لبرل ڈیموکریسی, جو اس پرانے اینشنٹ کانسیپٹ سے مختلف ہے, رول آف دا پور سے. اب لبرل ڈیموکریسی میں کیا ہے؟ از اے سسٹم دیٹ ریسپیکٹس دا رائٹس آف دا مائنورٹیز. وچ مائنورٹیز ور دے انٹرسٹیڈ ان؟ ور دے انٹرسٹیڈ ان دی افریکن امریکنز جو کہ بیچارے مائنورٹی میں تھے اور بلیک سلیوز تھے, یا وہ جو نیٹو امریکنز تھے؟ نو. دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ this first and foremost means the rights of the property owning class. یہ مائنورٹی تھی جس کو پروٹیکٹ کرنا تھا, کیونکہ میجورٹی تو غریبوں کی ہوتی ہے ہر سوسائٹی میں. So democracy is acceptable to liberals as long as it is a liberal democracy, which means that it does not infringe on the rights of property. اگر جمہوریت کے نیچے نتیجے میں ملکیت چھین لی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, میری لبرٹی اب چھین لی گئی ہے, اور لہٰذا اس ڈیموکریسی کو ہم میجورٹیرینزم کہیں گے, ڈیموکریسی نہیں کہیں گے. We the people hold these truths to be self-evident that all men are created equal, but all men are created equal, but this did sadly not include the Native Americans, blacks, even women. What about the tyranny of the majority then? Author کہتا ہے کہ the tyranny of the majority is logically problematic. Why? Because it assumes separate and competing individuals. کہ ایسی سوسائٹی اس لبرلز کے ذہن میں ہے جس کے اندر آپ کے اور میرے مفادات ہر دفعہ ہی ایک دوسرے سے متضاد ہیں, ٹکراؤ میں ہیں, ٹکر میں ہیں, کمپٹیشن میں ہیں. لہٰذا آپ کی فریڈم اگر بڑھے گی تو میری فریڈم کم ہو جائے گی, زیرو سم گیم ایک طرح کی. جبکہ یہ کانسیپٹ جو ہے obviously کی ناٹ بی 100% کریکٹ, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں اس دنیا کے اندر جو اکمپلش ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اکٹھے نہ کام کریں. فٹ بال ٹیم بھی اگر بنانی ہے تو اس کے لیے بھی اکٹھے کام کرنا پڑے گا.
We are not only in competition with each other, sometimes we are, but we are also cooperating with each other for common goals. That happens all the time. It is also arguable that the freedom of each individual depends on the freedom of others. So, یہ بھی پوزیشن درست ہے کہ آپ کی فریڈم سے میری فریڈم میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے. سو لبرلزم کی ازمپشن اگر یہ ہے کہ یہ فریڈم کی گیم زیرو سم گیم ہے, آپ کی فریڈم سے میرا فریڈم کم ہو جائے گا, تو پھر آبویسلی کمپیٹیٹیو انڈیویجولزم کی ازمپشن آ جاتی ہے اور ٹیرنی آف دی میجورٹی کی آرگیومنٹ صحیح سچ ہو جاتی ہے. مگر اگر میری زندگی بہتر ہو جاتی ہے, اگر میری سوسائٹی کے اندر لیٹ سے ایجوکیشن عام ہو جاتی ہے, تو پھر ایکچولی آپ کے مفادات کے تحفظ کے نتیجے میں میری زندگی بھی بہتر ہوتی ہے. دیر از آلسو کامن انٹرسٹ دیٹ وی ہیو. Environment is a very big example. Education is a very big example. Law and order is a big example. Cleanliness is a big example, and so on. دیکھو اوباما بھی کہہ رہا ہے ہاں یار اس میں پوائنٹ تو ہے, اوباما بھی اگری کر رہا ہے. ایک اور ڈیبیٹ پھر ڈیموکریسی کے حوالے سے یہ ہوتی رہی ہے کہ کیا ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی ہونی چاہیے یا ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہونی چاہیے. روسو تو کہتا تھا کہ ریپرزینٹیشن از این اوڈیس ماڈرن آئیڈیا, اٹ انوالوز اے فارم آف سلیوری, اے نیگیشن آف ول, ونس کیپیسٹی ٹو ایگزرٹ انفلوئنس. خود اپنی نمائندگی کرو, کریٹیکل تھنکنگ, یو کین تھنک فار یور سیلف, کوئی اور تمہاری نمائندگی کیوں کرے. مگر انگلش لبرلز جو تھے وہ روسو کے بھی بڑے خلاف ہیں اور فرینچ ریولوشن کو تو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. انگلش لبرلز آر اینٹی دا فرینچ ریولوشن. سب سے امپورٹنٹ اس میں سے ایڈمنڈ برک ہے شاید. He argued that those who have neither the time nor resources to make laws directly need to authorize others to do so on their behalf. غریب کیسے قانون بنائے گا, وہ کہتا تھا ہم بنائیں گے قانون, جو پڑھا لکھا طبقہ ہے. یہ آرگیومنٹ آپ کو آج بھی ملتی ہے. پاکستان میں جمہوریت نہیں ہو سکتی کیونکہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں. لوگ پڑھے لکھے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہوگی. سو اٹس اے چکن اینڈ ایگ آرگیومنٹ. مگر یہ آرگیومنٹ بیسکلی ایڈمنڈ برک کی آرگیومنٹ ہے. ویسے اس کا اور بھی بڑا لمبا پریسیڈنٹ ہے, مگر ہمارے پیریڈ کے اندر برک نے اس کو بہت پاپولرائز کیا. اور برک جو ہے وہ سخت مخالف تھا فرینچ ریولوشن کا اور روسو کا. تو پھر جمہوریت کیسے آئی یورپ کے اندر؟ یہ آئی سب سے پہلے لیبر موومنٹ کے نتیجے میں. لبرلز نے نہیں پیدا کی, یہ نیچے سے جو ورکنگ کلاس تھی اس نے اپنے رائٹس ڈیمانڈ کرنے شروع کیے. مڈ 19th سینچری میں یہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ تصویر ہے آف دا فرسٹ ورکنگ کلاس پارٹی جو کہ انگلینڈ کے اندر قائم ہوئی. یہ فیکٹری ورکرز کی پارٹی تھی. یہ فیکٹری ورکرز کھڑے ہوئے ہیں اور اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر بھی نہیں ہوتا تھا. آپ امیجن کریں کتنا زور سے بولنا پڑتا ہوگا. اینی وے, تو انہوں نے چارٹر بنایا اور اس چارٹر میں انہوں نے یہ کہا کہ مزدوروں کو بھی جن کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے ووٹ کا حق ہونا چاہیے. اور ان کے لیڈرز کو پہلے انہوں نے سزا سنانے لگے تھے, ڈرا اینڈ کوارٹر کرنے لگے تھے. ڈرا اینڈ کوارٹر کا پتہ ہے مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہائے وہ تو بہت ہی خراب ہے, بوٹی کر دیتے ہیں بندے کو. تو بہرحال مگر پھر وہ نہیں ہوئی سزا کیونکہ پاپولر اوپینین بہت زیادہ ان کے فیور میں تھا اور انفیکٹ وہ سزا ہی ختم ہو گئی اس کے بعد. اس کے جب ان کو ووٹ کا حق مل گیا, اس کے بعد لیبر موومنٹ نے کہا کہ بڑھیاں نو بھی ووٹ کا حق دو, خواتین کو بھی ووٹ کا حق دو. سو دس واز اگین اے ڈیمانڈ دیٹ کیم فرام دا باٹم اپ. اور اس میں لیفٹ کا بڑا کردار تھا, کلارا زیٹکن کا بڑا کردار تھا اور سوشلسٹوں کا بڑا کردار تھا اور لوگوں کا بھی تھا. تو اسی طرح دیسی لبرلز کا بھی ایک کردار ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ویسٹرن لبرلز کو بھی چیلنج کیا اور اس فریم ورک کو چیلنج کیا کہ بھئی ہمیں کیوں نہیں ووٹ کا حق مل سکتا. ہماری جلد فرق ہے, ہماری سویلائزیشن فرق ہے, ہماری زبان فرق ہے, ہماری کلچر فرق ہے, مگر ہم آپ سے کسی بھی اعتبار سے کم نہیں ہیں. ہمیں بھی رائٹ ٹو ووٹ, سیلف رول ہونا چاہیے. اور اس پہ دیسی لبرلز نے جب پریس کرنا شروع کیا, so it was the refusal of Western liberals to grant the rights to Indians that the British took for granted that galvanized British educated Indian liberals to demand self-rule in India. جب جناح جیسے لوگ اور گوکھلے جیسے لوگ اور لوگ جو کہ انہوں نے سب چیزیں جو برٹش چیزیں تھیں ان کو بھی ماسٹر کر لیا, they were as British as the British could be. Jinnah could quote Shakespeare backwards. He loved Shakespeare. انہوں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے, میں بھی تمہارے جیسا ہوں. وہ آپ نے سنا ہوگا واقعہ بڑا فیمس کہ گاندھی وہ ٹرین پہ چڑھ گیا اور ٹرین پہ وہ وہاں جا کے بیٹھ گیا جہاں گورے بیٹھتے ہیں, اور پھر اس کو وہاں سے نکال دیا. اسے کہا کہ نہیں تم وہاں جا کے بیٹھو جہاں کلرڈ لوگ بیٹھتے ہیں. وہ ٹرم ہوتی تھی اس زمانے کی کلرڈ لوگوں کی کہ وہ پیچھے والے تھرڈ کلاس میں جا کے بیٹھو. ادھر سے ہی گاندھی نے کہا یہ تو بڑی جاتی, میں تو انگلینڈ میں پڑھا ہوں, میرے ساتھ ایسی کسی جاتی ہو رہی. سو اٹ واز پریسائسلی the racist attitude
colonialist and attitude of empire, which Iqbal, Jinnah, Gandhi, so many others faced when they interacted with British society, that galvanized them to say, this is unfair, this is absolutely wrong. And the anti-colonial movement forced European liberals to widen the political franchise to include the colonial South. تو یہ دیسی liberals نے ایک طرح سے ولاتی liberals کے خلاف لڑائی کی کہ جو اصول آپ کہتے ہیں وہ امپلیمنٹ ہم پہ کیوں نہیں کرتے, سب پہ کیوں نہیں کرتے. ویسے تو آپ یونیورسل کرتے پھرتے ہیں, ہم اس یونیورسل میں کیوں نہیں شامل. جس طرح آج شاید آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہو کہ جو ہیومن رائٹس آپ ہر دماغ کوکتے پھرتے ہیں کہ چین میں نہیں ہے اور فلانی جگہ میں نہیں ہے اور فلانی جگہ میں نہیں ہے, جب وہ اسرائیل فلسطین میں اتنی بروٹلی وائلیٹ ہوتی ہے تو آپ کیوں نہیں بولتے اس پہ. اٹس the same thing. تو although the anti-colonial movement won that political battle اور دنیا کے اندر سے colonial system ختم ہو گیا, مگر آپ غور کریں کہ ایک قسم کا نیو کلونیل سسٹم بھی قائم ہو گیا جس کے اندر اسٹیٹ سوورینٹی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی انتہائی محدود ہے. اس کی مثال سب سے پہلے تو آپ کا اپنا ملک ہی ہے کہ ٹو گیٹ آؤٹ آف اے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس پاکستان ہیز ٹو ٹیک انٹرنیشنل لونس, کیونکہ ہمارے امپورٹس ہمارے ایکسپورٹ سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. بائی 10-12 بلین ڈالرز ہم زیادہ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, ایکسپورٹ کم کرتے ہیں. دیز لونز obviously come with conditions. Right? Economic policy is now more or less determined by the IMF. IMF آپ کو پہلے یہ کہتا ہے کہ بجٹ میں آپ نے یہ کرنا ہے, یہ سبسڈیز کاٹنی ہے, گیس کی پرائسز کو بڑھائیں, بجلی کی پرائسز کو بڑھائیں, ٹیکسز کو اس طرح سے چلائیں, ٹیکسز کو بڑھائیں, اینڈ سو آن فورتھ, نجکاری کریں, پرائیویٹائزیشن کریں, یہ کریں وہ کریں. یہ ساری پالیسیز جو ہیں اس وقت ہی نیگوشیٹ ہوتی ہیں جب IMF آپ کو قرضہ دیتا ہے. اور IMF کا یہ کہنا ہے کہ ہم آپ کو قرضہ اسی شرط میں دیں گے کہ آپ وہ پالیسیز نافذ کریں جس کے نتیجے میں ہمیں یہ گارنٹی ہو کہ آپ کے اندر مانیٹری سٹیبلٹی پیدا ہوئی ہے, آپ وہ قرضہ بھی واپس ادا کر سکتے ہیں اور آپ کی اکانومی سٹیبلائز ہو کے آگے بھی جائے گی. اور اگر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف IMF نے ہی وہ پورا 10-12 بلین ڈالر کا بوجھ اٹھانا ہوتا ہے. انفیکٹ IMF تو ہو سکتا ہے 1 بلین دے رہا ہو سکتا ہے 2 دے رہا ہو سکتا ہے 3 بلین دے رہا ہو, وچ از ناٹ اے بگ اماؤنٹ آف منی. مگر جب تک IMF گرین لائٹ نہیں دیتا کہ یہ کنٹری جو ہے از کمپلائنگ وتھ ساؤنڈ مانیٹری پالیسی اینڈ ساؤنڈ بجٹ پالیسیز ایکسیٹرا, اکنامک پالیسیز, اس وقت تک کمرشل بینکس بھی جو باہر کی کمرشل بینکس ہیں اور دوسرے ادارے ایشین ڈیولپمنٹ بینک اینڈ سو آن, وہ بھی کسی حکومت کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو لہٰذا جب IMF کہتا ہے یس, پھر اور قرضے آتے ہیں. 3 بلین آپ نے IMF سے لینے تو 7 بلین آپ نے اور لوگوں سے بھی لینے, وہ باقی بھی نہیں آتے جب تک IMF نہ اگری کرے. ٹھیک ہے, سو اٹس لائک دا گیٹ کیپر. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ IMF از ناٹ لائک دا یونائٹیڈ نیشنز. اوکے, IMF میں اتنے ہی ووٹ ہوتے ہیں جتنی کنٹریز ہیں وہ IMF میں پیسہ ڈالتی ہیں. جس کنٹری نے جتنے پیسے ڈالے اتنے ہی اس کے ووٹ ہوتے ہیں IMF میں, اور وہاں پہ وہ ووٹ ایکسرسائز کرتا ہے اس کنٹری کا فائنینس منسٹر. ٹھیک ہے, یا اکنامک منسٹر جو ہوتا ہے. سو اور وہ جو فائنینس منسٹری اور اکنامک منسٹری ہوتی ہے ان ملکوں کے اندر, ایڈوانس کیپٹلسٹ کنٹریز کے اندر, ان کا بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے اپنے ملک کے کیپٹلسٹ, بگ کیپٹلزم کے ساتھ, بگ کیپٹل کے ساتھ, بگ انڈسٹری کے ساتھ, بگ فائنانس کے ساتھ. سو ان اے سرٹن سینس, فار ایگزامپل امریکہ جو ہے اس کے 17.5% ووٹس ہیں, آؤٹ آف 100 ووٹس 17.5% ووٹس جو ہیں وہ امریکہ کے. 1 ووٹ نہیں ہے ان کا. ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے اتنے پیسے دیے. سو لہٰذا IMF از ناٹ اے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ان دیٹ سینس ایٹ آل. سو پاکستان ہیز گون ٹو دی IMF 23 times in our entire career from 47 to 2024. خان صاحب نے بھی بڑی کوشش کی کہ میں نہیں جاؤں گا. اسد عمر 8 مہینے جو نا کہتا رہا نہیں میں نے نہیں جانا, میں نے نہیں جانا, میں نے نہیں جانا. 9ویں مہینے میں جا کے اس نے IMF کی شرائط قبول کر لی. اینڈ ان فیکٹ لیٹر آف کورس اسد عمر واز ریمووڈ ایز فائنانس منسٹر اینڈ the government accepted the IMF conditionalities. Can we truly say that we are independent, we are an independent democratic country if economic policy is determined from institutions that represent international capitalism? کیونکہ کسی ملک کی سب سے اہم پالیسی ہے ہی اس کی اکنامک پالیسی. کتنے اسکول بنیں گے جی, کتنے کالجز بنیں گے, کتنی یونیورسٹیز بنیں گی, کتنے اسپتال بنیں گے, کون سی سڑکیں بنیں گی, کس کو پیسے ملیں گے, کس کو پیسے نہیں ملیں گے, کہاں پہ لگیں گے, کون سے پبلک فائنینس کے ساتھ کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں حکومت طے کریں. مگر یہ آپ لوگ طے نہیں کر رہے. ایک طرح سے مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو اکانومسٹ ہیں ایک طرح سے نوکریاں تو ان کے پاس ہیں مگر وہ یوز لیس ہو گئے ہیں ایک طرح, کیونکہ پالیسیز جو ہیں وہ تو باہر کے اکانومسٹ نے بنا دی ہیں آلریڈی.
اب ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کنونس کریں کہ ہاں یار یہ پالیسیز جو باہر کے اکانومسٹ نے آلریڈی بنا دی ہیں ان کو ہم امپلیمنٹ کر دیں تو دیٹ از دا بیسٹ فار پاکستان. ان کا رزلٹ آپ کے سامنے, مجھے آپ سے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر 43% انفلیشن چل رہی ہے بیکاز آف دیز پالیسیز, اور گروتھ نہیں ہے. ایکچولی پر کیپٹا ٹرمز کے اندر ہم نیگیٹو گروتھ میں ہیں, اور انڈسٹریلائزیشن کے بجائے ہم ڈی انڈسٹریلائزیشن میں. سو وی آر ایکسپیرینسنگ اسٹیگفلیشن ایٹ دا مومنٹ. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہاں یہ تھوڑی سی کڑوی گولی کھانی پڑے گی مگر پھر سب ٹھیک ہو جائیں گے حالات. پتہ نہیں کب ہوں گے, 23 دفعہ تو ہم کر چکے ہیں, یہ کڑوی گولی کھا چکے ہیں, ابھی تک تو ٹھیک نہیں ہوئے. بٹ مور امپورٹنٹلی دا کوشچن از آف ڈیموکریسی, کہ ہم کہتے تو یہ ہیں بظاہر کہ ہم ڈیموکریٹک ہیں, آپ نے بھی ووٹ ڈالا, پھر آپ کہہ رہی فائدہ کیا ہے. وہ تو آپ صرف اس وجہ سے کہہ رہی کہ آپ کی جس پارٹی کو آپ نے ووٹ ڈالا وہ اقتدار میں نہیں آئے گی. مگر میرے لیے اس سے اگلا سوال ہے آپ کے لیے, وہ یہ کہ آپ کی پارٹی اقتدار میں آ بھی جائے تو آپ کی پارٹی پاکستان کی معاشی پالیسی نہیں بنا سکے گی. پھر دوسری طرف یہ دیکھیں کہ پاکستان کی حکومت اتنی بیڈلی ان ڈیٹ ہے, ایک تو انٹرنیشنل ڈیٹ ہے, دوسری ڈومیسٹک ڈیٹ ہے. یہ ڈومیسٹک ڈیٹ چل رہی ہے, آپ پہ اس وقت قرضہ ہے 2,65,000 روپے کا قرضہ ہے آپ سب لوگوں پہ. یہ ان لوگوں پہ بھی قرضہ ہے جو 2 لاکھ یا 20,000 روپے بھی نہیں کماتے. ہر پاکستانی اگر یہ قرضہ ادا کرے تو پھر ہر پاکستانی کو 2,65,000 روپے ادا کرنے ہوں گے ٹو ٹیک آف دس ڈیٹ. یہ لوکل ڈیٹ ہے, اور یہ جو لوکل ڈیٹ ہے دس از موسٹلی ٹو پاکستانی لوکل بینکس. دیٹس دا ریئلی انٹرسٹنگ. وائی از دس دا کیس؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت ہر سال جو پیسے ٹیکسز میں اکٹھی کرتی ہے اور جو پیسے اور طرح سے اکٹھی کرتی ہے, ٹیکسز کے علاوہ بھی گورنمنٹ کی اپنی ریونیوز کے طریقے ہوتے ہیں, ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ برائبری ہیئر, اور بھی طریقے ہوتے ہیں, مطلب ان کی انڈسٹریز وغیرہ یہ وہ اور چیزیں چلتی ہیں, وہاں سے بھی پیسے آ جاتے ہیں. تو جتنے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ پیسے وہ خرچ کر دیتے ہیں, اور ہر سال وہ یہ کرتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ کی آمدنی 1 لاکھ روپے ہو اور آپ 2 لاکھ روپے ہر دفعہ ہر مہینے خرچ کر دیں, اٹ کین اونلی ہیپن اف یو آر گوئنگ ان ٹو ڈیٹ. ڈیٹ کے بھی 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پبلک میں بانڈز بیچیں اینڈ سو آن, وہ آپ کی اپنی پبلک سے ڈیٹ ہے, دیٹ اسٹل ناٹ سو پرابلمٹک. دوسرا طریقہ ڈیٹ کا یہ ہے کہ آپ پاکستانی کمرشل بینک سے پیسے لیں, دیٹ از مور پرابلمٹک, بیکاز پھر وہ کمرشل بینکس اور دا کلاس آف پیپل دیٹ ریپرزینٹس دیٹ کمرشل بینکس, they end up actually having real power over the government of Pakistan, which is over and above the elected representatives of the people. گیم آف تھرونز کا پتہ نہیں آپ کو شوق ہے کہ نہیں, مگر اس میں ایک کردار تھا کچھ لوگوں کا کہ وہ بینکرز ہوتے ہیں, وہ نہ کوئی جنگ لڑتے ہیں نہ وہ کچھ کرتے ہیں, صرف اپنے پیسے سے وہ بیک کرتے ہیں اس قوت کو جس کو وہ اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں. سو بینکرز جو ہے نا وہ اس معاملے میں بڑے چیمپ ہوتے ہیں. وہ کبھی الیگزینڈر دا گریٹ کی طرح آ کے تلوار نہیں نکال کے کہتے ہیں مولا جٹ آ گیا میدان میں. بس فلو آف منی سے وہ ان لوگوں کو اور سوسائٹیز کو آگے پیچھے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. بٹ اٹ ریزز ریئل کوشچنز. اف یور گورنمنٹ از کمپلیٹلی ان ڈیٹ ٹو بینکس ویدر انٹرنیشنل اور لوکل, کین وی ریئلی اسپیک اباؤٹ ڈیموکریسی ان پاکستان؟ پھر تیسرا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان از پارٹ آف دا یونائٹیڈ نیشنز, جس میں 193 کنٹریز ہیں. واو, دیٹ ساؤنڈز ویری ڈیموکریٹک, نائس, چیزیں طے ہو جائیں گی. مگر یونائٹڈ نیشنز میں یہ سیکیورٹی کاؤنسل ہے, یہ دیکھیں یہ سیکیورٹی کاؤنسل کا کمرہ ہے, اور اٹ از بیسڈ آن 15 ممبرز, جس میں سے 5 پرماننٹ ممبرز ہیں, وہ ہیں یو ایس, یو کے, فرانس, چائنا اور رشیا. اور ان 5 پرماننٹ ممبرز کے پاس ویٹو پاور ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ان 15 لوگوں کی کمیٹی نے طے کرنا ہوتا ہے اگر کوئی بھی انٹرنیشنل کانفلکٹ ہے کہ کیا ہے یو این کی پوزیشن. جنرل اسمبلی ریزولوشن پاس کرتی ہے, مگر ایکچولی سیکیورٹی کاؤنسل از واٹ از موسٹ امپورٹنٹ. اور اس میں باقی 10 سیٹیں سرکولیٹ ہوتی رہتی ہیں ایوری ٹرم کے, ہر ٹرم کے بعد کنٹریز چینج ہوتی رہتی ہیں, اور 5 پرماننٹ ممبرز ہیں وہ کبھی چینج نہیں ہوتے, اور ان 5 کے پاس ویٹو پاور ہے. اب دیکھیں اسرائیل نے جو فلسطینیوں کے ساتھ کیا اس کے خلاف جنرل اسمبلی میں ریزولوشنز پاس ہوئیں, اس کے خلاف سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ساری کنٹریز نے تقریباً کہا کہ ختم کرو. رشیا نے ریزولوشن دی کہ امن کرو, سیز فائر کرو, برازیل نے ریزولوشن دی امن کرو, سیز فائر کرو, چائنا نے کوشش کی وغیرہ, یو ایس نے سب ریزولوشنز کو ویٹو کر دیا, ٹوٹلی بھی ایک کنٹری نے ویٹو کر دیا. فنشڈ, اینڈ آف اسٹوری. از دس ڈیموکریٹک؟ از دی انٹرنیشنل سسٹم ڈیموکریٹک؟ از گلوبلائزیشن آف دس فارم in fact undermining the voice of post colonial societies?
societies such as ourselves. United Nations میں کیا great powers کے پاس یہ powers ہونی چاہیے یا UN جنرل اسمبلی کے پاس یہ پاور ہونی چاہیے. امریکہ کے حوالے سے بھی جو ڈیموکریٹک ڈیبیٹس ہیں اس نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹرن لیا. امریکہ آپ جانتے ہیں از دا لینڈ آف کیپٹلزم اور وہ بڑا فخر کرتے ہیں اس بارے میں. جوزف شمپیٹر از ون آف دا موسٹ وائڈلی سائٹڈ American, well now became American, political and economic thinkers in the 20th century. Very, very widely cited. And he's a bit of a social democrat as well, تھوڑا سا socialist بھی ہے. So Schumpeter کہتا ہے the masses are too irrational, emotional, parochial and primitive to make good decisions. ان کو دیں گے آپشن تو یہ تو پی ٹی آئی کو ووٹ کر دیں گے, لہٰذا ان کو نہیں دینا چاہیے آپشن, ٹھیک ہے. Hence a democracy is more realistically defined as a political method. اب غور کریں ادھر کیا تھا, rule of a class, the poor. یہ کیا ہے, method of conflict resolution, method of decision making. دونوں چیزوں میں کافی فرق ہے. By which politicians are elected by means of a competitive vote. So شمپیٹر ایک ماڈل دیتا ہے کہ دیکھو جس طرح آپ ایک کیپٹلسٹ ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایک انٹرپرینور ہیں, تو آپ ایک پروڈکٹ بناتی ہیں, ٹھیک ہے, فون ہے نیا قسم کا, لیپ ٹاپ ہے, گاڑی ہے, جو بھی ہے, آپ بھی ایک انٹرپرینور ہیں, آپ بھی ایک فون بناتے ہیں, لیٹس سے ہم فونس بنا رہے ہیں, آپ ایک قسم کا بناتے ہیں, آپ ایک اور قسم کا, آپ ایک اور قسم کا, آپ ایک اور قسم کا, اور پھر آپ لوگ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میرا فون خریدو, اس کا پروسیسر اتنا تیز ہے, اس کی اسکرین اتنی صاف ہے, اس کے بٹن اتنے اچھے ہیں, اس کی بیٹری لائف اتنی ہے, وغیرہ وغیرہ. آپ بھی یہ کہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں, ہر بندہ بیچنے کی کوشش کرتا ہے اپنے فون کو, اور پبلک پہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے کون سا فون خریدنا ہے, کون سا نہیں. تو شمپیٹر کہتا ہے کہ پولیٹیکل ڈیموکریسی بھی بیسکلی اسی قسم کا ماڈل ہے کہ ایک پولیٹیکل ایلیٹ ہے یا پولیٹیکل ایلیٹس ہیں, وہ ایک پروڈکٹ تیار کرتی ہیں جس کو آپ ایک پولیٹیکل پروڈکٹ کہہ لیں. ایک تیار کرتا ہے پولیٹیکل پروڈکٹ, میں ترقیاتی پی ایم ہوں, ایک تیار کرتا ہے میں انکرپٹ پی ایم ہوں, ایک کہتا ہے میں انلائٹنڈ اور لبرل قسم کا پی ایم ہوں. وہ ایک پروڈکٹ تیار کرتے ہیں اور پھر وہ پبلک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا پروڈکٹ خریدو. سو ان اے سرٹن سینس دس از دی انٹرپرینوریل تھیوری آف ڈیموکریسی. سو پیپل therefore do not rule. What happens is their role is to elect those who rule. Democracy is a system therefore of elected and competing elites. Elites ہی اس میں ڈٹرمن کرتے ہیں ڈیسیجن میکنگ, مگر ایلیٹس کے تھوڑے تھوڑے حصے جو ہیں نا وہ پبلک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا پروڈکٹ خریدو, میرے 6 نکاتی ایجنڈا ایکسیپٹ کر لو, یا اس اینڈ سو آن. سو دی آرگیومنٹ اگینسٹ دیٹ از ہو ول ڈو دا ریپرزینٹنگ. از اٹ فیئر کہ عورتوں کی بات چیت ہو رہی ہے, ان کے حقوق کی بات چیت ہو رہی ہے, اور اس کمیٹی میں صرف بندے بیٹھے ہوئے ہیں؟ از اٹ فیئر کہ غریبوں کی بات چیت ہو رہی ہے اور غریبوں کی کوئی بات ہی نہیں سن رہا, اس کمیٹی میں سارے امیر لوگ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں غریبوں کے لیے یہ صحیح ہے, وہ صحیح ہے؟ از دیٹ فیئر؟ از اٹ فیئر کہ بلیکس کے حقوق کی, لیٹس سے افریقن امریکنس کی حقوق کی بات چیت ہو رہی ہے, اس میں ایک افریقن امریکن نہیں بیٹھا, سارے وائٹ لوگ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں وی تھنک افریقن امریکنز ریئلی نیڈ ایکس وائی زیڈ. سو دس از دا mirror theory of representation. It means that those people should represent themselves. Why should they not represent themselves? مگر اس میں بھی complications پیدا ہو جاتی ہیں کہ کیا اپر کلاس عورتیں جو ہیں وہ ورکنگ کلاس عورتوں کی نمائندگی کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ کیا وائٹ عورتیں بلیک عورتوں کی نمائندگی کر سکتی ہیں یا وائس ورسا کہ نہیں؟ So these are some of the important questions that come up from here. فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں ہم ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھتے ہیں, تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں الیکشنز بڑے پولرائزنگ ہوتے ہیں اور لوگ بڑے شوق سے ووٹ ڈالتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ بھی اکثر لوگوں نے ووٹ ڈالا, کسی نہ کسی کو ڈالا. مگر فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں اگر میں اسی طرح کالج کیمپس پہ بیٹھا ہوں, ہارورڈ پہ, MIT, پرنسٹن وغیرہ میں, اور میں پوچھوں کتنے لوگوں نے ووٹ ڈالا, تو شاید اکثریت لوگ کہیں گے ہم نے نہیں ڈالا اور ہم ڈالیں گے نہیں. So while for most of history elites have been fearful of the masses taking over their property, modern liberal democracies see declining participation and growing apathy in electoral processes from the masses. یہ نہیں کہ لوگ پولیٹیکل نہیں ہیں. مثال کے طور پہ جو ٹویٹر جنریشن ہے, کیا کہتے ہیں, جین زی. جو جین زی ہے, اٹس ناٹ کہ جین زی از ناٹ پولیٹیسائزڈ, ان فیکٹ دے آر ویری پولیٹیکل. ہر وقت پالیٹکس ڈسکس کر رہے ہیں. برنی سینڈرز, فیل دا برن, یہ وہ, اور AOC اور فلانے قوم کریں گے, اور نوم چومسکی اور فلانا, اور اسرائیل میں یہ ہو رہا ہے. I mean they were so active on Israel Palestine جس کی حد صاحب کوئی نہیں. So they're involved with politics, they're just not involved with elections at all. جب elections آتے ہیں وہ کہتے ہیں, جیسے آپ کہہ رہی تھیں, کیا فائدہ ووٹ کرنے کا, ہماری کون سنتا ہے, بیکار ہیں سارے. یا آپ نے تو نہیں کہا مگر بہت سارے اور لوگ ہی کہتے ہیں بیکار ہیں سارے, ہم نے ان کو ووٹ نہیں ڈالنا, یہ process is a sham, it's all a complete sham. So low participation obviously will mean that rulers do not represent the people.
So the first world governments have been looking at ways of how to increase voter participation. Pakistan is not such a big problem. I don't know what the turnout this time was, but I suspect it's maybe 40 to 50% at least, right? It was pretty good. I thought कि नहीं होगा बड़ा high turnout because I thought PTI का voter घर बैठ जाएगा कि it's a sham and a farce, and that's a big chunk of the voter. हाँ, मगर मुझे डर था कि नहीं निकलेंगी आप, मगर आपने गलत साबित किया और आप निकले और दूसरे लोग भी निकले, तो इसलिए एक्चुअली काफ़ी ठीक ठाक पार्टिसिपेशन हुई. I was surprised by it. So anyway, मगर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में they're constantly trying to get people out. देखो ना, अजीब सी बात लगती है कि अगर ट्रंप इलेक्ट हो जाए और लेट्स से 30% ऑफ द इलेक्टोरेट कम्स आउट टू वोट और उसमें से लेट्स से 10%, 12%, 13% वोट फॉर ट्रंप, तो 12-13% की बुनियाद पे प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाए, तो इट मीन्स कि वो तकरीबन 80-90% लोगों को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा. कितनी अजीब सी बात है जी. There is also ये वाला factor कि most लोग इस तरह देखते हैं lesser evil वाला कि Yes. and that sort of becomes disheartening कि lesser evil को वोट देना ही क्यों है, घर ही बैठे रहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसी वजह से लॉट्स ऑफ पीपल फील कि ये इज अ बिट ऑफ अ फार्स, बिकॉज एक प्री सिलेक्शन है कि ये 3 घोड़े हैं, इनमें से जिसको देना दे दो, या 2 हैं उसमें से लेसर इवल ले लो, ठीक है. बट इट डज नॉट फुली रिफ्लेक्ट the diversity of views in any given society. But does non-voting harm the interests of society? ना वोट करने से कोई फायदा है? That's also a question. मैंने इधर लिखा है, did you vote on February 8th? I already got the answer for that, thank you. और फिर यह कि does social media empower young people, politicize them? या does it do the opposite? It misguides them, fake news इतनी है, echo chambers इतने हैं, toxic इतना है social media के it just kind of, misguides you. Acha, okay, anyway, but it's a very important debate because it's changing the landscape of how information is shared. And what is the result on democracy then? And also, information is no longer confined to your own nationality or nation or even language. You're communicating with the people of the world. Last but not least is the question of state and democracy. There's a contradiction, if you don't notice, in the idea of a democratic state. Democracy को हम कहते हैं rule by the people, ठीक है? और स्टेट की डेफिनेशन हमने पहले की है, इज एन इंस्टीट्यूशन क्लेमिंग अ मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट फोर्स फॉर अ पर्टिकुलर टेरिटरी. इफ फोर्स इज इनकम्पैटिबल विद सेल्फ रूल, देन इट फॉलोज दैट द स्टेट कैन नॉट बी रेकंसाइल्ड विद डेमोक्रेसी. एक तरफ आप जब आप डेमोक्रेटिक स्टेट की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी का तो मतलब ये होना चाहिए कि आप अपना फैसला खुद कर सकें, राइट? मगर जब रियासत है, तो रियासत ने आपको अपना फैसला खुद नहीं करने देनी. आपने एक प्रोसेस में आना है जहां पे एक बड़ा फैसला होगा और उसको आपको कबूल करना होगा. Are they in fact contradictory to each other? Minorities cannot repress minorities unless their rule express itself in the form of the state. ये बड़ी इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट उसने दी है. उसने कहा है कि अगर रियासत होती ही ना, फर्ज करें, और आप मेजॉरिटी में भी हैं, तो मेजॉरिटी के पास फिर भी कोई ऐसा टूल नहीं है, ऐसा खौफनाक टूल नहीं है जिससे वो माइनॉरिटी को सप्रेस कर सके. कोई मोनोपोली ऑन द यूज ऑफ फोर्स नहीं है. अगर रियासत नहीं है तो मोनोपोली ऑन द यूज ऑफ फोर्स नहीं. मेजॉरिटी के पास मोनोपोली ऑन द यूज ऑफ फोर्स नहीं है. मगर जैसे ही रियासत कायम हो जाती है तो मेजॉरिटी के पास मोनोपोली ऑन द यूज ऑफ फोर्स आ जाती है. इन अदर वर्ड्स कि जैसे ही आपकी मेजॉरिटी हो जाती है, आपके पास सिर्फ आपकी मेजॉरिटी की कुव्वत नहीं होती, आपके पास पूरी सोसाइटी की कंबाइंड कुव्वत आ जाती है और एक मोनोपोलाइज पावर आ जाती है. सो इन दैट सेंस द स्टेट में बी antithetical to the very idea of democracy. Hence the problem is not perhaps majority rule, but with the state. Could it be that the state itself is contradictory to the idea of democracy? So state and freedom, many writers think, are two contradictory ideas. Democracy and democratic state, या the free state, ये कुछ नहीं हो सकता. For example, Engels says, so long as the state exists, there is no freedom. When there is freedom, there is no state. ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं. ओके, फाइनली टू कंक्लूड, 4 टेकअवेज हैं आज की बातचीत से. द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इज नॉट अनकंटेस्टेड इन पॉलिटिकल साइंस. सो लिबरल डेमोक्रेसी इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. मगर ये आप बात याद रखनी है आपने कि दैट्स नॉट द ओनली डेफिनेशन, बल्कि इसी पे तो कॉन्टेस्टेशन है कि जो लिबरल्स ने जिस तरह से डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की है, क्या वो वाकई जमहूरियत है या नहीं. So therefore, the liberal conception of democracy does not see that capitalism and democracy are in contradiction with each other.
Whereas one could argue that given that capitalism creates vast inequality, that will automatically create political inequalities which militate against or contradict democratic principles. Second, does democracy lead to the tyranny of the majority? इस पे तनकीद, इस पे liberals का ये point of view है, yes, it can. और दूसरा point of view है, this argument may be based on a peculiar and problematic conception of competitive individuals. Okay, we are always in a zero-sum game with each other. That's not necessarily the case always. There are many things in life that we can only accomplish in collaboration with each other, by working together. Thirdly, is a society more democratic if more people participate in decision making? If people are apathetic, maybe that's just what they want to be. Should this take the form of representational democracy or direct democracy? So what is the way in which people can have their opinions expressed, have a seat at the table and be part of the decision making process? So many people argue कि जो form of representative democracy है, उसमें आप लोगों ने 5 साल बाद 4 साल बाद वोट डालना है और उसके बाद आपने भूल जाना है कि क्या है क्या नहीं. उसके बाद आपसे कोई कंसल्टेशन नहीं है, कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं है जिसके ज़रिए आप भी उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल हो सकें. Those things also need to be developed, many people argue. Last, is the democratic state or capitalist democracy a contradiction in terms? क्या रियासत वाकई, ये तो माना कि ज़्यादा या कम डेमोक्रेटिक हो सकती है, मगर क्या वाकई रियासत जब तक है डेमोक्रेटिक स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, या is it a misnomer, is it a contradictory principle? Similarly with respect to capitalism and democracy. That's it. Thank you.